من الحديث والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوتے لالہ گل سے کلام پیدا کر تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء کرام اور پردے میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کی اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت۔ اسلامی معاشرت میں کوئی بھی صاحب بصیرت اس بات کا انکاری نہیں کہ دینی مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی اخلاق و خصائل زندہ ہوتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اس معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ پھر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا و قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دینی مدارس کا مطلب اس کے بغیر اور کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شرعیہ اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے جانکار پیدا کیے جائیں۔ اگر آگے مسلمانوں کا اسلام معاشرے سے ناطہ جوڑنے اور اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم عام کرنے کا فریضہ سر انجام دیا جائے، بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس حصولہ مقصد میں 100% نہ صحیح ایک بڑی حد تک کامیاب ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے، کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، جس خاک فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ دینی مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں علماء دیے، فقہاء دیے، حکماء دیے، فضلاء دیے اور طلباء دیے۔ یہ مدارس فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ جب فتنہ پرویزیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، جب فتنہ تحریت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، جب فتنہ قادیانیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، جب فتنہ کمیونزم کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، جب فتنہ سوشلزم کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا۔ میری معزز پاکستانی قوم، آپ نے ہمارے مدارس کو کیا دیا؟ آپ نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات دیے، پر آپ نے مطالبہ کیا کیا؟ ہمیں فتویٰ چاہیے، ہم نے حافظ عبدالقادر ربڑی کو پیش کیا۔ ہمیں دانشور چاہیے، ہم نے علامہ احسان اللہ ظہیر کو پیش کیا۔ ہمیں مناظر چاہیے، ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو پیش کیا۔ ہمیں مجاہد ختم نبوت چاہیے، ہم نے محمد حسین بٹالوی کو پیش کیا۔ ہمیں امیر حزیمت چاہیے، ہم نے داؤد غزنوی کو پیش کیا۔ ہمیں قائد چاہیے، ہم نے قائد جمعیت علامہ ساجد میر کو پیش کیا۔ میری معزز پاکستانی قوم، آپ نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات دیے، ہم نے آپ کو ہیرے اور جواہرات دیے۔ صاف ظاہر ہے جب مدارس کی اہمیت کا موضوع زیر بحث آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ بڑھتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نماز کے مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ناموس رسالت ختم نبوت پر آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن و حدیث، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجہیز و تکفین کے شرعی مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ
ہوتے تو طریقہ تکفین کے شرعی مسائل بتانے والا کوئی نہ ہوتا. مدرسے نے مجھے بتایا کہ مجھے تزکیہ کی ضرورت ہے. مدرسے نے مجھے بتایا جنت کیا، جہنم کیا، قبر کا عذاب کیا، قبر جنت کا باغ کیسے بنتی ہے. مدرسے نے مجھے بتایا حق کیا، باطل کیا، شرک کیا، توحید کیا. مدرسے نے مجھے بتایا میری زندگی کا مقصد کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے. مدرسے نے مجھے اہل بیت کا تعارف کرایا. اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے اس دین کی صداقت کا پتہ نہ چلتا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے فاروق کی ہدایت کا پتہ نہ چلتا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے عثمان کی صلابت کا پتہ نہ چلتا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے حیدر کی شجاعت کا پتہ نہ چلتا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا عبداللہ ابن عمر محدث اعظم بنا تھا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا عبداللہ ابن مسعود حکیم امت بنا تھا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا ابو عبیدہ بن جراح امیر امت بنا تھا. اگر آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا بلال حبشی وہ عام غلام جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، پر جب وہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا تو اتنا اعلیٰ عرفہ ہو گیا کہ چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب. اسی خاک سے اٹھتے ہیں وہ غواص معانی جن کے لیے ہر پہر پر آشوب ہے پایاب. بت خانے کے دروازے پر سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. وما علینا الا البلاغ المبین.